بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت، رسول اعظم، ہادی عالم، پیغمبر انسانیت، تاجدار عرب و عجم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر جبل رحمت مکۃ المکرمہ کے دامن میں وقوف عرفات فرماتے ہوئے 1.5 لاکھ انسانوں کے عظیم الشان مجمع کے سامنے 9 ذی الحج 7 مارچ 632 کو جو خطبہ مبارکہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، اور جسے وہاں موجود ہر متنفس نے اس تاکید و تلقین کے ساتھ سنا تھا کہ خطبہ کا مضمون اور اس کا بیان ہر ایک دوسرے تک بھی پہنچائے۔ وہ خطبہ جلیلہ اپنی نوعیت و حیثیت میں نہ صرف یہ کہ کارہائے نبوت و رسالت کے مرحلہ اختتام اور تکمیل دین اسلام کا اعلان تھا، امام الانبیاء کا الوداعی خطاب، سید الرسل کے آخری وصایہ اور نجات دہندہ انسانیت کا آخری جامع پیغام تھا، بلکہ اپنی حقیقت و اصلیت میں انسانی تاریخ کے پہلے عالمی انسانی منشور کا اجرا تھا، جو اسی وقت نافذ العمل ہو گیا اور دنیا کو فوز و فلاح اور حیات و نجات عطا کر گیا۔ حجۃ الوداع کا واقعہ تاریخ کی روح سے کوئی 1400 برس پہلے 10 ذی الحج مارچ 632 میں اس وقت پیش آیا جب سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمام دعوت حق اور اکمال تبلیغ دین کی منزل پہ مکہ معظمہ میں جلوہ افروز ہوئے اور اپنا پہلا اور آخری خطبہ حج ادا فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام، حجۃ التمام بھی کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع بنیادی انسانی حقوق کا ایسا عالمی منشور ہے جو پیغمبر انسانیت محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری فرمایا گیا۔ یہ خطبہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے نام آخری پیغام اور آخری وصایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ عظیم میں ان عظیم الشان اصولوں کا اعلان فرمایا گیا جو عالم انسانیت کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ عربی زبان میں ارشاد فرمایا، جس کا آغاز آپ نے اس طرح فرمایا: الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ السلام نے ان جملوں سے اس عربی خطبے سے خطبہ حجۃ الوداع کا آغاز فرمایا۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آقا علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے عربی متن کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ اے بندگان خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر پھر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگوں، حج کے مسئلے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ و شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا،
اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگوں، تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں تم اب مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شیار ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، سیاہ پر کوئی فضیلت، لحاظ اور امتیاز نہیں مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی شعاری اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں۔ اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے روندی گئی ہے، اب تمام آثار جاہلیت کا لدم اور ساکت ہو گئے ہیں۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال اور آثار جاہلیت، خاندانی موروثی مفاخر میرے قدموں تلے تا قیامت کا لدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور عہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف صدانہ اور سکایا کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں، اور زمانے جاہلیت کے تمام سود اب باطل ہیں۔ اور جہاں تک عباس ابن عبد المطلب کا سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون اب کل عدم ہیں۔ اور اب خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنی حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں قتل کرتے ہوئے انتقام ہے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ لوگو، بے شک نسائی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا ازدیاد کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے۔ ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہر مدر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی۔ کہو، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے نا؟ تو مجمع نے کہا، بے شک۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحج کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا، محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال بھی معزز و محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم اور زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے۔
اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور اس کی عزت و آبرو پر اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے، اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تمانچے لگائے جائیں، اور تکلیف دہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھکا دیا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال سمجھے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، کر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپس ادائیگی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں، تو وہ یہ ہیں: وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ اگر مارنا ہی چاہو، دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا، کپڑا، خوراک، لباس، نان و نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ اور عورتوں پر یہ واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا اولاد اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، انہیں بھیانک سزا تو نہ دو۔ اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں، بس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے ہو۔ لوگو، بے شک مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ کسی کی حق جان لو، نہ بدکاری کرو، نہ چوری کرو۔ لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے،
اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کا بھی ذکر فرمایا، پھر ذکر میں کافی طول پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، بس میں بھی بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک میری طرف سے افضل دعا بلکہ تمام انبیاء ما قبل کی یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اور اس طرح ان امور کی انجام دہی کے بعد بطور اجر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لوگو دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے۔ بس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگو، اللہ سے میراث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زائد مال کی وصیت کا حق نہیں۔ بقول راوی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا اور فرمایا صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد مجھے پھر نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگو، علم میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے، ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ دیکھو، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص کے صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے میں رہتی ہیں، ان پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگو، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر ان کو تھامے پکڑے رہے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، صاف و روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لوگو سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم اور نافذ کرے۔ جان لو، ہر نبی پیغمبر کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت دین و شریعت کے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، مگر تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا، میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض لوگوں کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحاب امتی ہیں نا۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا
تو اللہ اسے دل جمی عطا کرے گا، اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی اور تبنگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو ہی اپنا محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا میں سے تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے لیے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھو اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ بھی لیا ہے، اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو سچ سچ بتانا۔ بس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ دیکھو جو یہاں موجود ہے وہ غیر تک میری یہ ساری باتیں ضرور پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والے، بعد والے، آنے والے لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، اے اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح پہنچا نہیں دیا؟ سنو، کیا میں نے حق تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بایک آواز و اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا تیرے بندے کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہیہ ہم تک پہنچا دی اور حق کی رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔